کیا آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی شوگر کا مریض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے؟ کیا آپ خون کی کمی کا شکار ہیں یا آپ کی ایچ بی بہت کم آئی ہے یا آپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے اور آپ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس چڑھنے لگتا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور جلدی تھک جاتے ہیں؟ آپ کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے چہرے پر پگمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے، چھائیاں بننا شروع ہو گئی ہیں؟ آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کے اس ویڈیو میں موجود ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ پھل ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کو اس موسم میں ایزیلی اویلیبل ہوگا اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں انار کی۔ انار کھانے سے آپ کو کون سے 7 بڑے فائدے حاصل ہوں گے؟ انار کو کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو انار کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ جوس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے انار کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اسی لیے آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ انار کے اندر اہم نیوٹرینٹس یعنی کہ غذائی اجزاء کون سے پائے جاتے ہیں۔ انار میں بہت اچھی مقدار میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئرن بھی پایا جاتا ہے۔ انار پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہے۔ ادر منرلز میں کاپر اس میں پایا جاتا ہے، میگنیشیم پایا جاتا ہے، مینگنیز پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس اور ادر منرلز جن میں زنک شامل ہے وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ وائٹامنس کی بات کر لوں تو وائٹامن کے انار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بی کمپلیکس وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں جن میں B9، B5 اور B1 سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس اس میں پائے جاتے ہیں۔ فائبر کا اچھا سورس ہے، اس کے علاوہ کیلوریز بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ انار کھانے کے 7 بڑے فائدے کون سے ہیں۔ انار کھانے کا سب سے پہلا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں، آپ کے چہرے پر جو چھائیاں بنی ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپ ایزیلی اور ایکٹیو طریقے سے کام کر سکیں، آپ کبھی بھی کام کرتے ہوئے تھکن محسوس نہ کریں، اس کے علاوہ آپ کا چہرہ جو پیلا پڑ گیا ہے وہ گلابی ہو جائے، تو آپ نے روزانہ 1 عدد انار لازمی کھانا ہے۔ اگر آپ 1 مہینے تک 1 عدد انار روزانہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا رنگ گلابی ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی خون کی کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کو آپ 1 منتھ چیلنج ایکسیپٹ کریں اور استعمال کریں اور رزلٹس کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ انار کھانے کا دوسرا بڑا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور اپنے BP کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی باڈی میں ہونے والی دوسری کمزوریوں سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی 1 انار روزانہ لیں۔ ½ کپ انار آپ روزانہ لازمی کھائیں اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے کبھی بھی انار پہ نمک چھڑک کر نہیں کھانا، اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے کم ہونے کی بجائے۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ایسے لوگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ انار پر نمک چھڑک کر نہیں کھائیں گے۔ انار کھانے کا تیسرا بڑا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یورینری ٹریک کے انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو کسی بھی طرح کے مثانے کے انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ انار کھانے کا چوتھا بڑا فائدہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں، خاص طور پر وائرل انفیکشن سے،
آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہو جائے، آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے، تو آپ نے انار کو ابھی سے کھانا شروع کر دینا ہے، تاکہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے وائرل انفیکشن کبھی بھی آپ پہ اٹیک نہ ہو کر سکے اور آپ نزلہ زکام اور کھانسی سے محفوظ رہ سکیں اور سردیوں کو اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ آپ نے روزانہ ایک انار لازمی کھانا ہے۔ انار کھانے کا 5واں بڑا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ڈپریشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انزائٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ اچھی نیند بھی آپ کو دلاتا ہے۔ انار کھانے کا 6واں بڑا فائدہ ایسے لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بال گرنا بند ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں، بالوں کی گروتھ اچھی ہو، تو لازمی انار کا استعمال کریں۔ اس سے بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، آپ کے خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے اور ہیئر گروتھ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ انار کھانے کا 7واں بڑا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں۔ جی ہاں، شوگر کے مریض انار کھا سکتے ہیں۔ انار کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا گلائسیمک لوڈ بھی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریض انار کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک پورشن میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، بہت زیادہ مقدار میں نہیں لینا۔ روزانہ ½ کپ انار آپ کھا سکتے ہیں، یہ آپ کی کمزوری کو دور کرے گا، نیوٹرینٹس کی جو کمی ہوئی ہوتی ہے آپ کی باڈی میں اس کو دور کرتا ہے، انسولین سینسٹیویٹی کو بڑھاتا ہے اور آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کو کم کرتا ہے۔ اس میں بہت اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی سے تمام فری ریڈیکلز کو باہر نکال دیتے ہیں اور آپ کو کینسر سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کینسر کے رسک کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کے خطرے کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا لازمی استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 کپ اگر وہ انار کھاتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کتنی مقدار میں آپ انار ایک دن میں لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ نے ½ کپ انار ایک دن میں لینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کبھی بھی اس کو میل کے ساتھ نہیں لینا، یعنی کہ بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر کے ساتھ نہیں لیں گے آپ اس کو ایز اے اسنیک اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے۔ آپ 10 سے 11 بجے لے سکتے ہیں یا شام 4 سے 5 بجے ½ کپ انار لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک نارمل انڈیویجول ہیں تو آپ ایک دن میں ایک پورا انار جو ہے، یعنی کہ 1 کپ بھر کے انار لے سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ انار کے جوس کی۔ ایسے لوگ جو انار کا جوس پیتے ہیں تو اس میں کیلوریز بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شوگر کے مریض کبھی بھی انار کا جوس نہیں لیں گے، وہ انار کو کھائیں گے کیونکہ اس طرح ان کو فائبر بھی ملے گا جو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک نارمل انڈیویجول جس کو کسی بھی طرح کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے وہ انار کا جوس لے سکتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ انار کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 ایسے لوگ جو گردوں کے مریض ہیں، جو ڈائلسس پر ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ پر ہیں، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں پوٹاشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ نمبر 2 ایسے لوگ جن کو انار کھانے سے کسی طرح کی کوئی اسکن الرجی ہو جاتی ہے یا ان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 3 ایسے لوگ جن کا BP بہت زیادہ لو رہتا ہے، وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور ایسے لوگ جو بلڈ تھنرز کا استعمال کر رہے ہیں، خون کو پتلا کرنے والی کوئی میڈیسن لے رہے ہیں، تو وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ جن کو تیزابیت کا مسئلہ ہے، تیزابیت بہت زیادہ رہتی ہے، وہ بھی اس کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے یا کم مقدار میں استعمال کریں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں، آپ کو آنسر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک لازمی کرنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔